جی السلام علیکم، میں حسین خان ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج جسٹس بابر ستار نے ایک تاریخی فیصلہ دیا اور زبردست فیصلہ دیا جس سے سب کی نیندیں جو ہے نا وہ اڑی ہوئی ہیں۔ سارے طاقتور لوگ، ساری طاقتور بیوروکریسی جو کسی کے کہنے پہ، جو کسی کی جو ہے بینیفیشری بن کے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم، تشدد اور بربریت کرتی تھی، تو ان کے لیے جو ہے آج ایک بہت ہی زبردست ان کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے جسٹس بابر ستار نے۔ وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اور کس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج سینٹ میں جس طریقے سے جو ہے شور و غل رہا، کئی تقریباً 8-9 ماہ کے بعد سینٹ کا لاسٹ اجلاس تھا، اس میں ہر جماعت کے پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور جماعت اسلامی، سب کے جو جتنے بھی تھے سینیٹرز تھے، سب نے ایک جو ہے وہ قرارداد اور ایک چیز پہ جو ہے وہ زور دیا، وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ فرسٹ آف آل، جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو جو ہے اس کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کی ہے اور توہین عدالت لگائی ہے۔ ان کا جو ڈی سی اسلام آباد ہے، عرفان نواز میمن، یہ وہ بندہ ہے جو اسلام آباد میں غیر قانونی 3 ایم پی او لگاتا تھا، اور اس کو نہیں ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ جو ہے وہ روکا گیا کہ یہ جو ہے ایک کالا قانون ہے، انگریز کے دور کا بنایا ہوا قانون ہے، آپ اس کو یوٹیلائز نہ کرو۔ ایک مطلب کہ عام شہری جو ایک معصوم انوسینٹ پیپل ہے، ان لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ آپ لگاتے ہو تو آپ یہ نہ کرو، ادروائز آپ کو جو ہے توہین عدالت کا کیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ طاقت کے نشے میں اتنے بندہ دھت ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ عرفان نواز میمن کے اوپر آج جسٹس بابر ستار نے ایک فیصلہ دیا، تاریخ جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ ڈیسیژن ہوا ہے، اور ان کے جتنے بھی مطلب کہ تھے وارنٹ آئی جیز تھے، سب کو جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ کل اس کو 9 بجے تک کورٹ میں گھسیٹ کے لے کے اور کسی طریقے سے پکڑ کے اس کو ہماری عدالت میں پیش کرو، اور ناقابل وارنٹ گرفتاری اور سارے ایئرپورٹس پہ اور سب کو جو ہے وہ سیکٹری داخلہ، ایئرپورٹ کے جتنے بھی جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، سب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں اور یہ کسی بھی ملک میں یہ جا نہ پائیں۔ اور اس طرح کے لوگوں کا انجام بالکل یہی ہونا چاہیے کہ جو کسی کے کہنے پہ جو اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ بھائی آپ ایک ملازم ہو، آپ ایک اسٹیٹ کے ملازم ہو، اسٹیٹ آپ کو پیسے دیتی ہے، اور اسٹیٹ کو پیسہ پبلک دے رہی ہوتی ہے، آپ ان کے اگینسٹ جو ہے 3 ایم پی او یا ان کو جو ہے وہ ذلیل کرتے ہو یا ان کو مینٹلی طور پہ ٹارچر کرتے ہو 3 ایم پی او ڈال کے۔ کس سے؟ اب شہریار افریدی، یہ کیس جو تھا بیسیکلی شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کے اوپر، جو اس نے 3 ایم پی او کے تحت ملٹیپل ٹائم ان کو ڈیٹین کیا، وہ کیس تھا، اور اس پہ جو ہے جسٹس بابر ستار نے ان کو پچھلی جو ہے وہ ہیئرنگ میں کہا، اس نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ مجھے معاف کر دیں، جو مطلب اس طریقے اپالوجائز کی، تو جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ ادھر کورٹ میں جو ہے آپ کھڑے ہو کے ہم سے ریکویسٹ کرتے ہو، اور بیہائنڈ دا ڈور جو ہے میرے دوستوں سے جو ہے وہ سفارش کراتے ہو کہ مجھے کچھ نہ کہا جائے، مجھے جو ہے مجھے ریلیف دے دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈی سی صاحب، ایسا نہیں ہوگا، آپ اس چیز کو فیس کرو تاکہ آپ کے لیے ایک لیسن ہو، آنے والے جتنے بھی اور بیوروکریسی بیٹھی ہے ان کے لیے لیسن ہو کہ اگر کسی کے کہنے پہ آپ اس طرح کے غلط اقدامات کرو گے تو آپ فیس کرو گے اس چیز کو۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اب کون ہے، کہاں پہ ہیں وہ لوگ جو آپ کو جو ہے جس کے کہنے پہ یا جس کے فون کال پہ آپ لوگوں کو ایم پی او کے تحت اندر کرتے تھے، لوگوں کی زندگیاں وبال بنائی ہوئی تھی۔ پورے اسلام آباد ایک کیپٹل ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں، آپ جس کا دل چاہتا تھا وہاں پہ کون سی دہشت گردی، آپ ان کو جو ہے اندر کر دیتے تھے، ڈیٹین۔ آپ ایک عورت شاندانہ گلزار جو ابھی ایم این اے ہے پی ٹی آئی کی، اس سے جی مجھے ہمیں جو ہے دہشت گردی کا خطرہ فلاں فلاں، شرم کا مقام ہے کہ آپ کو ایک عورت، نہتی عورت سے جو ہے وہ ڈر لگ رہا تھا، اور ان کو آپ نے 3 ایم پی او کے تحت جو ہے وہ اندر کیا۔ لیکن اب آپ فیس کریں، اب آپ کو جو ہے آئی جیز نے، تمام آئی جیز کو جو آرڈر چلا گیا کہ کسی بھی طریقے سے یہ بندہ ملک سے باہر نہ بھاگے، گھسیٹ کے اس کو پکڑ کے، اس کی کالر سے پکڑ کے جو ہے اس کو کل 9 بجے جو ہے ہماری کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس کو پیش کیا جائے، اور اس سے جو ہے ان کو سزا ہوگی، اور دیکھیں وہ کورٹ کیا ڈیسیژن لیتی ہے کہ کتنا ٹائم سزا دیتی ہے۔ لیکن یہ ایک تاریخی، ایک بہت بڑا طاقتور تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ایک طاقتور بیوروکریسی کے اوپر ہاتھ پڑا ہے، تو سب کو جو ہے وہ تھوڑا ہوش، یا سب کو تھوڑا سا سکون آئے گا کہ کس طریقے سے کسی کا بینیفیشری ہو کے جو ہے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج سینٹ کا 8-9 ماہ بعد جو ہے وہ اجلاس ہوا، جس میں اون نواز پپی جو پی ٹی آئی کے جنوبی پنجاب کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے، اب نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ سینٹ میں اپنی وہ خوف کے بت توڑ کے کہا کہ میں تقریباً کوئی 2-3 ماہ جو ہے وہ روح پوش رہا انڈر گراؤنڈ، جب میں اریسٹ ہوا تو 14 دن کے بعد مجھے ڈی ایچ اے جو ہے ڈیفینس سے اٹھایا گیا لاہور سے، اس کے بعد مجھے
14 15 سیکنڈ کے لیے بیان دلوایا گیا عمران خان کے اگینسٹ کہ آپ بس پی ٹی آئی کو چھوڑ دو. اور جب میں واپس گیا تو میرا جو ہے کاروبار، میری فیکٹری، سب کچھ جو ہے میرا گھر برباد کر دیا گیا تھا. میری ماں کو جو ہے وہ فالج ہو گیا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، اور اس طریقے سے ہم سے جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ چھڑوایا گیا. تو اس کے علاوہ سب نے، جتنے بھی لوگ تھے، ان میں مشتاق غنی جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو ہے کھل کر جو ہے یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جس طریقے سے اس نے قوم کا 55 ارب روپے ضائع کیے، ٹھیک ہے، اس طرح کے الیکشن جو پوری دنیا اس کو کہہ رہی ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور کس کے کہنے پہ ہوئی ہے یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر مشتاق غنی نے پراپر سٹینڈ لیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت اس کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے، اور باقی جو ہے اس کو ریزائن کر کے اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس نے اتنا گھنونا کردار ادا کیا. پورے جتنے بھی نوجوان تھے، ینگسٹر تھے، جنہوں نے ووٹ دیے، سب کے ووٹ چوری کر کے جو ہے وہ کوئی پی ایم ایل این کو جا رہے ہیں، کوئی ایم کے ایم کو جا رہے ہیں، کوئی جو ہے پی پی کو جا رہے ہیں. اور اس طرح کے جو ہے یہ ویسے بھی ایک عمران خان صاحب اس کا کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹاؤٹ ہے، یہ ایک ملازم ہے. اور واقعی ایک ملازم کی بھی چلو لمٹ ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. نہ اس کی سیلف رسپیکٹ ہے، نہ کچھ. جہاں دل کرتا ہے جو ہے، لیکن بیہائنڈ دا ڈور کہتا ہے جی میں بڑا کوئی ایماندار آدمی، یہی چیف الیکشن کمشنر. لیکن اس کے حالات یہ ہیں کہ جتنا بھی ملک میں آج ملک جس کرائسس کو فیس کر رہے، اس میں اس کا پورا حصہ ہے، برابر کا یہ بندہ شریک ہے، چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ. اور اس کے علاوہ سب نے یہی کہا، مشاہد حسین سید بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو قید میں ہیں، جو خاص کر عمران خان صاحب اور باقی جتنے بھی، ان کو رہا کیا جائے، اور اس ملک کو جو ہے ایک ٹریک پہ لے کے جایا جائے. اس کی بجائے اس کے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ استحصال ہو، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے. اور ابھی بھی میکسیمم بہت سارے لوگ جو ہیں، کچھ ملٹری کورٹس میں ہیں، کچھ جوڈیشری میں ہیں، سب کو ریلیز کیا جائے، ملک کو ایک آگے کی طرف لے کے جائے. لیکن جو آج سب سے زیادہ جو ہے وہ سینٹ میں ایک چیز پہ زور دیا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا تھا کہ اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس کا جو ہے پاکستان کی الیکشن جو ہے الیکٹورل پروسیس میں اس کا رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور جس طریقے سے اس نے الیکشنز کروائے ہیں، سب کو، بچے کو پتہ ہے کہ اس میں کون انوالو بے شک کوئی اور ہے، لیکن یہ ہے کہ بینیفیشری تو یہ ہے، فرنٹ پہ تو یہ بیٹھا ہے، یہ اور قاضی چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، جس کے اوپر جو ہے ابھی بھی جو ہے کوسچن اٹھیں گے. اور جب تک اس چیز کو کلیئر نہیں کیا جاتا، اب دیکھیں اتنے ٹائم ہو گئے، 10 15 دن ہو گئے الیکشنز کو، لیکن ابھی تک کوئی جو ہے وہ ریفارم، کوئی گورنمنٹ سامنے نہیں ہے. کوئی ٹریبیونل میں ذلیل ہو رہا ہے، کبھی کوئی کورٹوں میں ذلیل ہو رہا ہے. اتنی دھاندلی کی گئی ہے، کوئی ایک بھی بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں. کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے لے رہا ہے، کوئی لاہور ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے. تو سب جو ہے اپنا حق لینے کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. لیکن جناب عالی نے 55 ارب روپے لگا کے ملک کا بیڑا غرق کر کے الیکشن کے نام پہ دبا کرا کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ کس طرح ریگنگ ہوئی. اور ابھی کہتے ہیں جی